الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. پیارے دوستو، عزیز ساتھی، یہ ہمارے یہاں کا یہ سلسلہ درس سیرت پاک کا اتوار کے دن کا ہے. گزشتہ ہفتے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا و اجداد کا تذکرہ تھا، یعنی آپ کا سلسلہ نسب کو گنایا گیا تھا. آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب مت بولیے گا، عبد المطلب ہے، اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم ہے. پچھلے ہفتے ہاشم کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا تھا، اور بات یہاں پوری ہوئی تھی کہ عبد المطلب کو عبد المطلب کیوں کہتے ہیں. جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا یعنی ہاشم کے بھائی مطلب یہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، جس کا نام یثرب ہے. وہاں جانے کے بعد اپنے بھابھی سے یعنی سلمہ بنت عمرو سے کہتے ہیں، جو کہ آپ کے پردادی ہیں، کہ بھابھی جان اپنے میرے بھتیجے یعنی اپنے بیٹے شیبۃ الحمد کو، نام ان کا اصل ہے شیبۃ الحمد، یہ میرے حوالے کر دیجیے. تو ماں ہیں، ممتا ہیں، منع کیا، لیکن انہوں نے درخواست کی کہ بھائی کے آخری نشانی ہیں، دے دیجیے. تو انہوں نے دے دی. جب یہ لے کر آئے مکہ المکرمہ میں تو اس وقت میں پھٹے پرانے کپڑے تھے، غربت کا حال تھا، اور مکہ میں یہ لوگ سردار تھے. ہاشم سردار تھے اور شیبۃ الحمد کے بیٹے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کا نام عبد المطلب اصل نہیں ہے، بلکہ ان کا نام شیبۃ الحمد ہے. شیبۃ الحمد ہے. مطلب عبد المطلب تو بعد میں پڑھا. کیوں پڑھا وہ پچھلے ہفتے بتایا کہ جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کون ہے، مطلب سے پوچھا تو مطلب نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، تو لوگوں نے فوراً کہا عبد المطلب. لیکن آپ کو آج ایک بات بتاؤں، یہ عبد المطلب اسی نام سے مشہور ہو گئے، لیکن خوبصورتی میں اپنے والد ہاشم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور سخاوت میں اپنے باپ سے 2 قدم آگے تھے. یعنی ہاشم کی جو مہربانی تھی اور سخاوت تھی، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزاج تھا، وہ مزاج انسانوں تک تھا. لیکن عبد المطلب کا مزاج چرند پرند تک کے یہ حال تھا، سب کے اوپر خرچ کرتے تھے. اسی بنیاد پر قوم کے سردار بنے. مطلب کے بعد قوم کے سردار عبد المطلب بنے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. ان سے متعلق ہم کو آج 3 باتیں سمجھنی ہیں. سب سے پہلے تو یہ زمزم کا کنواں، اس کے بارے میں سمجھنا ہے. دوسرے عبد المطلب کی نظر اور پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو ذبح کرنے کا واقعہ اور کیا حالات ہوئے. اور تیسری بات سمجھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کا آمنہ سے نکاح. یہ 3 باتیں آج ہم کو سمجھنی. سب سے پہلی بات زمزم کے کنویں کے بارے میں. اصل میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو کوئی آدمی جانتا ہوگا، حضرت ابراہیم کی سیرت کو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو، دونوں کو ایک جنگل بیاباں میں چھوڑ دیا. چاروں طرف کوئی نہیں، اللہ کا حکم تھا چھوڑ دو. پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ وہ پانی کی تلاش میں
صفا سے مروہ پر اور مروہ سے صفا پر دوڑ رہی ہے، اللہ کو عطا پسند آئی، حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو وہ ضروری قرار دے دیا گیا۔ اس کے بیچ میں بیٹا بیچ میں تھا، اسماعیل بچہ، پیر کو رگڑتے رگڑتے وہاں سے چشمہ جاری ہوا جس کا نام زمزم رکھا گیا۔ یہ زمزم کا کنواں وہ حضرت اسماعیل کے پیروں کے رگڑ کی وجہ سے جاری ہوا تھا، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ زمزم کا کنواں جنت کی نہر ہے، اس میں سے شروع ہوا ہے۔ اب یہ زمزم کے کنویں کے پاس میں حضرت ہاجرہ بھی اور حضرت اسماعیل دونوں رہ گئے۔ جہاں پر پانی ہوتا ہے تو پرندوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ٹہلتے ہیں اور منڈلاتے رہتے ہیں۔ قبیلہ جرہم ایک یمن کا قبیلہ تھا رہنے والا۔ یہ قبیلہ جرہم یمن میں قحط پڑا، بھوکمری آئی، لوگ پریشان ہو گئے، تو قبیلہ جرہم نے اپنا ساز و سامان بوریا بستر باندھا اور راستے سے نکل گیا۔ انہوں نے دور سے جانوروں کے اور چرند پرند کے ہواؤں میں لہراتے ہوئے دیکھا، کہا کہ ادھر پانی نظر آ رہا ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم یہاں اپنا پڑاؤ ڈال سکتے ہیں؟ کہا ڈال دو۔ قبیلہ جرہم نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت اسماعیل بڑے ہو رہے ہیں، وہیں پر جوان بھی ہوئے۔ نبوت ملنے سے پہلے وہاں پر وہ قبیلہ جرہم کی لڑکی سے ان کی شادی ہو گئی، حضرت اسماعیل، اور ان کو نبی بنا دیا گیا قبیلہ جرہم پر، اہل یمن پر، اور عمالقہ قوم پر، ان تینوں پر حضرت اسماعیل کو نبی بنا دیا گیا۔ اب یہ نبی ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، کنویں کا سارے انتظام ان کی نگرانی میں ہے۔ 130 سال کی عمر ہوئی حضرت اسماعیل، 130 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے تھے، قیدار نام تھا، بڑی خاص سے، قیدار کو وہ کہنے کعبہ کے بارے میں اور زمزم کے کنویں کی نگرانی دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ بنو اسماعیل میں یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن قبیلہ جرہم کے لوگ بنو جرہم ہوئے۔ اب قبیلہ چاہے رشتہ داری ہے، لیکن چونکہ قبیلہ جرہم اور بنو اسماعیل دونوں کے دونوں میں اب لڑائیاں شروع ہو گئی، تو یہ قبیلہ جرہم نے، ان کے لوگوں نے بنو اسماعیل پر غالب آ کر زمزم کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے، خانہ کعبہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس کے بعد ان کو مجبوری میں قبیلہ بنو اسماعیل کو یہ آس پاس کے دیہاتوں میں جا کے رہنا پڑا، مکہ سے نکال دیے گئے۔ لیکن یہ جو بنو جرہم تھے، یہ ظلم کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے وہاں کی عوام پر بہت ظلم کرنا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ جب خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہونے لگی تو دوسرے طرف کے بڑے بڑے قبیلوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہ جرہم اس کے ساتھ میں اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بے ادبی اور بے حرمتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کے اوپر حملہ بول دیا، جس کی بنیاد پر بنو جرہم کو مکہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ بعد میں بنو اسماعیل پھر وہاں آ گئے، اور بنو اسماعیل میں آپ کے دادا عبد المطلب ہیں۔ اب یہ عبد المطلب وہاں پر آ کر سردار بنے، سردار قوم تھے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے اور یہ کہتا ہے طیبہ کو کھودو۔ مطلب طیبہ کیا چیز ہے؟ دوسرے دن آتا ہے، وہ چلے جاتا ہے واپس، دوسرے دن آتا ہے، کہا کہ برہ کو کھودو۔ کہا برہ کیا چیز ہے؟ کوئی جواب نہیں، پھر چلے جاتا ہے۔ پھر تیسرے دن آتا ہے، کہا مجنونہ کو کھودو۔ انہوں نے کہا مجنونہ کیا چیز ہے؟ چلا جاتا ہے۔ چوتھے دن آ کر کہتا ہے زمزم کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ کہا حضرت اسماعیل کا کنواں ہے، تمہارے آبا و اجداد کا۔ کہا کہاں پر ہے؟ کہا وہ ایک صبح میں جب تم اٹھو گے تو وہاں کی نشانی بتائی کہ وہاں پر کنواں
کوا وہاں پر بیٹھا ہوا ڈنک مار رہا ہوگا، وہ سمجھ لینا کہ وہ جگہ پہ کنواں کھود وہاں زمزم چھپا ہوا ہے۔ اصل میں ہوا کیا تھا، یہ جو قبیلہ جرہم تھے نا، انہوں نے جاتے جاتے سارا خانہ کعبہ کا سامان، ساز و سامان اس کنویں کے اندر ڈال دیا اور اس کو مٹا دیا، زمین پہ ہموار کر دیا۔ اب یہ زمزم کا کوئی نام و نشانی نہیں رہا۔ لیکن انہوں نے دوسرے دن اپنا خواب اپنے قوم کے لوگوں کو سنایا، کہنے لگے آپ ہمارے سردار تو ہے عبد المطلب، لیکن ہم یہ سمجھ نہیں سکتے، ہم نہیں کرتے یہ کام۔ کہا بھائی چلو کھودو، کہا نہیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ میں لیے اور گڑھا کھودنا شروع کر دیا، کھودتے رہے۔ اس کے بعد میں الحمدللہ زمزم کا کنواں وہاں نظر آ گیا۔ تو انہوں نے وہاں ہاؤس بنا دیا اور تمام حاجیوں کو اور لوگوں کو وہاں پانی پلانے لگے۔ تو لوگوں کی دشمنیاں، پسند نہیں آتا نا کسی کو کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو لوگوں نے کیا کیا، رات میں یہ پانی بھر کے جاتے ہیں، صبح تک آ کر خراب کر دیتے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں یہ زمزم کو لوگوں کے غسل کے لیے اس کو روک دیتا ہوں۔ اب جو بھی آتا رات میں اس کو پانی کو بہانے کی کوشش کرتا تو اس کو بیماری لگ جاتی، جو آتا اس کو نئی بیماری لگ جاتی۔ اس طریقے سے جو حاسدین تھے وہ رکے۔ انہوں نے کنواں کھودتے ٹائم میں ایک نظر مانی کہ اے اللہ، اگر زمزم کا کنواں مجھے ہاتھ لگ گیا اور تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پہ قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اب کنواں بھی نکل گیا، اللہ نے 10 بیٹے بھی دے دیے۔ 10 بیٹوں میں حضرت عبداللہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ اب ہوا کیا، نظر کو پورا کرنا ہے۔ رات میں خواب میں فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ نے تمہارا کام کر دیا، تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو۔ انہوں نے صبح میں اپنے 10 کے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ بچوں، میں نے ایسی ایسی نظر مانی تھی، بتاؤ۔ تو ہر ایک کہنے لگے ابا ہم تیار ہیں، ابا ہم تیار ہیں، جس کو ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پہ ذبح کر دو۔ کہا نہیں ایسا نہیں کریں گے، ہم پورا ڈالیں گے، چٹھیاں ڈالیں گے۔ قرآن اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا، اور حضرت عبداللہ عبد المطلب کو 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ چاہیے، سب سے زیادہ محبت عبداللہ سے۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ تو وہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا اور ذبح خانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو ان کی بہن جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے وہ آئی اور کہنے لگے ابا جان رک جائیے۔ اب بیٹے کیا کہیں؟ کہا ابا جان، ایک آدمی کی دیت کیا ہوتی ہے، یعنی اگر کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا گیا تو اس کے بدلے میں قتل کرنے والے کو کیا دینا پڑتا؟ کہا کہ 10 اونٹ دینا پڑتی۔ کہا ابا ایک کام کرو نا، بھیا کو ذبح کرنے کے بجائے آپ 10 اونٹ، ایک طرف چٹھی 10 اونٹ کے نام کی ڈالو اور ایک طرف بھیا کے نام کی ڈالو، عبداللہ کے نام کی، جس کی نکلی گی اس پہ عمل کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ چٹھی ڈالی گئی تو نام آیا عبداللہ کا۔ پھر ادھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے، پھر چٹھی ڈالی گئی، نام آیا عبداللہ کا۔ 10 مرتبہ ایسا ہوا، 100 اونٹ ہونے کے بعد میں 100 اونٹ ہونے کے بعد 10ویں مرتبہ میں عبداللہ کی جگہ پر اونٹوں کا نام آیا۔ تو انہوں نے 100 اونٹ ذبح کرنے کا اعلان کیا، جو صفا اور مروہ کے درمیان میں ان اونٹوں کا نہر کیا۔ نہر کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ذبح کرنا، ایک ہوتا ہے نہر کرنا۔ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا۔ اصل میں نیزہ لیتے تھے، چھوٹا سا نیزہ آتا ہے۔ ذبح کرنے کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو حلق کے پاس کا جو گڈھا ہوتا ہے وہ ماہر فن کھڑے اونٹ کو، جو کھڑا ہوا اونٹ ہے، اس کھڑے اونٹ کو زور سے چھلانگ لگا کر نیزہ مارتا ہے اور اونٹ خون نکلتا ہے اور پھر اونٹ گرتا ہے۔ اس کو نہر کہتے ہیں۔ یہ نہر کرنے کا طریقہ اونٹوں میں ہے، صرف یہ دوسرے جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ اس طریقے سے اپنے ہاتھ سے پورے 100 کے 100 اونٹ ذبح کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ذبیح کہلائے۔ ذبیح کہتے ہیں جس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں حضرت اسماعیل بھی ہیں اور حضرت عبداللہ بھی ہیں، تو دونوں بھی، اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے اور عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بن گیا ابن الذبیحین، 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا۔ چونکہ اسماعیل بھی آپ کے باپ داداؤں میں ہیں،
اور عبداللہ بھی آپ کے والد محترم ہیں، اس لیے ابن الذبیحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پڑا۔ یہ نظر پوری ہوئی نہیں ہوئی تو اب بیٹا جوان ہے، خوبصورت ہے، سارے بیٹوں کی شادیاں ہو رہی ہے، حضرت عبداللہ کی شادی کی بات چلی، گھر میں تذکرہ ہوا کہ اب عبداللہ کی شادی کرنی ہے، لڑکی دیکھنی ہے، تو آپ نے وہب ابن عبد مناف اور ایک ہے وہیب ابن عبد مناف، وہب اور وہیب یہ دونوں سگے بھائی ہیں، ان کی وہب ابن عبد مناف کی ایک بیٹی تھی آمنہ، اس کا نام تھا، آمنہ نام ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، وہب ابن عبد مناف کا انتقال ہوا ہے، اور چچا وہیب یہ پرورش کر رہے ہیں، وہیب کی پرورش ہے، بیٹی ہے وہب کی، وہب کا انتقال ہو چکا، چچا نے پرورش کی، حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا پیغام نکاح آمنہ کے بارے میں دیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ اب دونوں باپ بیٹے ہیں، دیکھو بہت دھیان سے سننے والی بات، وہب ابن عبد مناف کی بیٹی ہے آمنہ اور وہیب ابن عبد مناف کی بیٹی ہے حالہ، وہب ابن عبد مناف کی بیٹی ہے آمنہ، وہیب ابن عبد مناف کی بیٹی ہے حالہ، لیکن دونوں کی پرورش کون کر رہے ہیں؟ وہیب۔ اب انہوں نے عبداللہ کے لیے آمنہ کا ہاتھ مانگا اور خود کے لیے حالہ کا ہاتھ مانگا، دونوں باپ بیٹوں کی شادی، اگر ایسا اپنے زمانے میں ہو تو بولیں گے کہ شرم نہیں آ رہی کیا، گھر میں جب بہو لا رہا اور خود کی واسطے بھی عورت دیکھ رہا، بہوا بیٹا گھر میں ہے تو لوگ کیا نہیں کرتے، بیوی مر بھی گئی اس کو ضرورت ہے تو شادی کو عیب سمجھتے، غلط بات ہے، ضرورت ہے تو بیوی کی جائے گی، ایک نہیں چار کی جائے گی تاکہ آدمی گناہوں سے بچے۔ یہاں پہ ہم کو سبق ملتا ہے، پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم، آپ کے والد محترم عبداللہ کی شادی ہو رہی ہے آمنہ کے ساتھ، اور آپ کے دادا کی شادی ہو رہی ہے حالہ کے ساتھ، دونوں کا نکاح ایک ہی منڈپ میں ہوا، ایک ساتھ دونوں کا نکاح ہوا، اور دونوں کا نکاح ہونے کے بعد حالہ سے حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بولتے ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حضرت حمزہ ہے وہ حمزہ یہ حالہ سے پیدا ہوئے، اور عبداللہ سے رسول اللہ پیدا ہوئے، اس لیے چچا بھتیجے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ دونوں ہم عمر ہیں، دونوں چچا بھتیجے بھی ہیں اور دونوں بھائی بھی ہیں۔ اب کہیں گے بھائی کیسے ہوئے؟ وہ کھلیرے بھائی تو ہے ہی ہیں، حالانکہ آمنہ کی وجہ سے وہ نہیں، اصل میں دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا، کس کا؟ دائے حلیمہ کا دودھ دونوں نے پیا، حضرت حمزہ نے بھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے دونوں رضائی بھائی ہوئے۔ یہ رضائی بھائی کا مسئلہ سمجھ لو، رضائی کا مطلب دودھ کا رشتہ، یہ جو دودھ کا رشتہ ہے یہ دودھ کا رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، یہ ایسا بن جاتا جیسے خون کا رشتہ۔ کیسے معلوم ہے؟ اگر کسی بچے نے 2 سال سے کم یا 2.5 سال سے کم کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی، اب اس کے بچوں سے اس کا نکاح جائز نہیں ہے، اس کو دودھ پلانے والی ماں، اور یہ عموماً ہوتا ہے خالاؤں میں، کیا ہوتا، بہن کو دودھ نہیں آ رہا یا بچہ پیدا ہوا، بہن بیمار ہے وہ ہاسپٹل میں، تو وہ بچے کو خالہ دودھ پلا دیتی یا ممانی دودھ پلا دیتی، چچی دودھ پلا دیتی، اب بڑے ہونے کے بعد میں رشتہ اسی چچی کی بیٹی سے، اسی ممانی کی بیٹی سے یا اسی خالہ کی بیٹی سے طے ہو جاتا، اب پریشانی ہو جاتی، رشتہ ہو جاتا، شادی ہو جاتی، ان کے بچے ہو جاتے، پھر کبھی کہیں ایسا سننے کا موقع ملا تو اب پوچھتے آ کے مسئلہ، مفتی صاحب آپ کیا کرنا؟ دارالعلوم میں کلاس سے نکل رہا تھا دیوبند میں، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب رکیے، بولیے بھائی، کہ ہم کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے سالی کا دودھ پیا تھا،
اور کل میرے اس بیٹے کی شادی ہے میرے سالی کی بیٹی سے، تو شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے کہا بھائی نہیں ہوگی۔ کہا جی ہم نے تو 15-20 لاکھ روپے خرچہ کر دیے۔ میں نے کہا وہ خرچہ کیے ہیں، لیکن اللہ کا احسان مانو کہ ابھی کچھ ہونے سے پہلے تمہارا معاملہ تمہیں سمجھ میں آ گیا۔ وہ کہنے لگے جی 15-20 لاکھ کا کیا ہو؟ میں نے کہا کہ 15-20 لاکھ کا چکر اگر نا تو ہمیشہ حرام کاری ہوگی۔ یہ سکی بہن بھائی کے رشتے کی طرح بن جاتے ہیں۔ دودھ کا رشتہ سگے بہن بھائیوں کے رشتے کی طرح، دودھ کا اور خون کا رشتہ ایک طریقے کا ہو جاتا ہے۔ جیسے سکی بہن سے شادی جائز نہیں ہے، ایسے دودھ پیے ہوئے بہن سے بھی شادی جائز نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا تاکہ یہ مسئلہ لوگوں کو بتانے میں بھی آسانی ہے، سمجھے؟ تو حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوئے؟ چچا بھتیجے بھی ہیں اور دودھ کے بھائی، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، دونوں کے دونوں بھائی بھی ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ یہ شادی ہوئی، جب شادی کے لیے جا رہے تھے نا، اتنی بات دھیان سے سنیے گا، جب شادی کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک یہودن عورت ملی جس کا نام تھا فاطمہ بنت مر۔ فاطمہ بنت مر انہیں حضرت عبداللہ کو دیکھ کر اپنے طرف بلائی اور کہا کہ میرے ساتھ ایک مرتبہ نعوذ باللہ بدکاری کرو، میں 100 اونٹ دوں گی تمہیں۔ کیا کہا؟ صرف ایک موقع مجھے دو، 100 اونٹ دیں گی۔ حضرت عبداللہ نے اشعار میں جواب دیا کہ مجھے آخرت کا ڈر ہے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ ابا کے ساتھ چلے گئے، نکاح ہو گیا، 3 دن کے بعد میں واپسی ہوئی۔ جب 3 دن کے بعد واپس آئے تو واپس آنے کے بعد میں جب وہاں سے اسی گلی سے گزر رہے اسی عورت کے سامنے سے، تو اس نے کہا عبداللہ بلائے، کہا تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رکے؟ کہا کہ وہاں کھلا جگہ پر۔ کہا کسی عورت کے ساتھ رات گزاری؟ کہا کہ 3 دن میری بیوی آمنہ کے ساتھ گزارے۔ کہا عبداللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں توریت اور انجیل کا علم رکھنے والی ہوں، میرے پاس اس کا علم ہے۔ جب تم یہاں سے جا رہے تھے تو تمہاری پیشانی پر نبوت کے نور چمک رہا تھا، میں نے چاہا کہ وہ میرے اندر منتقل ہو جائے، میں نے اس لیے تم سے یہ چاہت ظاہر کی تھی کہ 100 اونٹ لے کر تم میرے ساتھ ایک مرتبہ رات گزار دو۔ کہا کہ اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ منتقل ہو چکا۔ وہاں سے حضرت عبداللہ سفر میں تجارت کے لیے روانہ ہوئے تو قافلہ شام جاتا تھا۔ شام جاتے ٹائم میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا بیچ میں یثرب یعنی مدینہ پڑتا تھا۔ یہ بیمار ہوئے واپسی میں، سفر سے واپس آتے آتے، تو انہوں نے اپنے ننیال یعنی حضرت سلمہ بنت عمرو کے خاندان کے یہاں قبیلہ بنی نجار میں حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھئی تم لوگ جاؤ، میں نانا نانی کے یہاں رہ لیتا ہوں۔ بیمار تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، وہاں ٹھہر گئے۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ میں آیا تو عبد المطلب نے کہا میرا عبداللہ کہاں ہے؟ کہا وہ بیمار ہوئے تھے، وہ مدینہ میں ٹھہرے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث سے کہا فوراً جاؤ اور میرے بیٹے کی اطلاع لے کر آؤ۔ جب وہاں گئے تو پتہ چلا، کیونکہ وہ کئی ایسا تو تھا نہیں کہ پلین سے یہاں سے بیٹھے اور 4 گھنٹے میں جدہ اتر گئے، ایسا نہیں تھا، کئی دن کا سفر کر کے پہنچے۔ کہا کہ بھائی 1 مہینہ پہلے وہ 1 مہینے تک بیمار رہے، ان کا انتقال ہو چکا، اور یہیں پر نابغہ کے مکان کے اندر ان کی تدفین ہو گئی۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو بہت صدمہ ہوا، بہت روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر اس وقت میں 25 سال یا 28 سال یا 30 سال کی تھی، بس کتنی 25 یا 28 یا 30 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 2 مہینے پہلے یہ حادثہ پیش آیا، 2 مہینے پہلے یہ حادثہ پیش آیا، اور حضرت عبداللہ دنیا سے گئے۔ دیکھو عبداللہ کے دادا ہاشم کتنی سال کی عمر میں گئے دنیا سے؟ 25 سال کی عمر میں، پچھلے ہفتے بتایا تھا 25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی 25 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، لیکن یہ نور نبوت منتقل ہو چکا آمینہ کی طرف، اور رسول اللہ 2 سال کے بعد میں رسول اللہ کی 2 مہینے کے بعد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی۔ وہ پاک ولادت و سعادت کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گا۔ یہ والی بات تو پوری ہو گئی۔
میں نے پچھلے ہفتے ایک سنت بتائی تھی، جاتے جاتے اتنی سنت کو مذاکرہ کوشش یہ کرے. میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا ہاتھ سے کھانا سنت ہے، چمچ وغیرہ سے نہیں کھانا چاہیے. آج ایک سنت یاد رکھو، بسم اللہ کہہ کر کھانا سنت ہے. کھانے میں برکت ہوتی ہے بسم اللہ پڑھنے سے. بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ یاد نہیں رہا، آیا اور سننا شروع کر دیا، کھانے بے برکتی والا ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اب بتاؤ شیطان جس کھانے میں شریک ہو گیا اس میں برکت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک جگہ دعوت میں کھانا کھا رہے تھے. سب لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، اتفاق سے ایک صاحب آئے. کھانے کے شروع میں برکت ہی برکت ہو رہی ہے، برکت ہی برکت ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں ہوا یوں کہ اچانک بے برکتی شروع ہو گئی، کھانے میں بے برکتی شروع ہو گئی. تو حضرت ابو ایوب نے کہا اے اللہ کے نبی، شروع میں تو برکت ہو رہی تھی اور کھانا مزیدار لگ رہا تھا. رسول اللہ نے کہا کہ سب نے شروع میں بسم اللہ پڑھا تھا، ایک بعد میں جو آیا نا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہو گیا، جس کی بنیاد پر یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. تو یاد رکھو اگر کئی اجتماعی طور پر کھانا ہو رہا ہے، شادیوں کے کھانے میں بے برکتی سے مراد پہلے سمجھ لو بے برکتی کس کو کہتے ہیں. بے برکتی کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا کم پڑنا، بے برکتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا غذا نہ بنے، یعنی صحت کو نہ لگے. کھانے میں تو خوب اچھا لگ رہا ہو، اس کے اندر مرچ مسالے خوب پڑے ہوئے ہیں تو مزہ آ رہا ہے اس میں، لیکن وہ کھانا جسم کو نہیں لگ رہا، بدن کو صحت کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے. تو ایسے کھانے میں برکت نہیں ہے. یہ بسم اللہ کے بغیر کھانے کے نقصانات ہیں. اس لیے اگر کئی اجتماعی طور پر کھانا کھایا جا رہا ہے تو زور سے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تاکہ سب کو ترغیب. اور عموماً گھر میں تو 24 گھنٹے ہم 2-4 لوگ 5 مل کے کھاتے، تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زور سے بسم اللہ پڑھیں. تو سب بسم اللہ جس کو بھول گیا وہ بھی پڑھ لے، ورنہ کھانا بے برکتی ہوتا ہے اور یہ بے برکتی کا نقصان سب کو اٹھانا پڑتا ہے. وہ سب کے فائدے میں سب کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو رسول اللہ کی سیرت کے بعد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم مختصر 2 منٹ کی دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے پیارے اللہ، ہم نے تیرے نبی کے نام پر جمع ہوئے ہیں. پیارے اللہ، پیارے آقا کی سیرت کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ سے درخواست کرتے ہیں ہماری بیٹھنے کو قبول فرما. پیارے آقا کی سچی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما. ہم سب کے ساتھ عافیت کا، سہولت کا، بھلائی کا معاملہ فرما. پیارے اللہ، ہمارے بیٹھنے والے بھائیوں کو قبول فرما. پیارے اللہ، ہمارے بھائیوں کے جس کی جو جائز تمنا ہے اس کو پورا فرما. ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما. اعلان ہوا تھا، بہت ساروں نے سنا تھا، لیکن تیرے نام پر، تیرے نبی کے نام پر یہ بندے جمع ہوئے ہیں، تو اس سے درخواست کرتے ہر ایک جائز تمنا پوری فرما. قرض ہو تو قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس سے بہتر عطا فرما. ہماری دعاؤں کو پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.